خصوص خطاب پیر طریقت رہبر شریعت پیر شمس العارفین صاحب آستان عالیہ لہریوں شریف تشریف لائے ہیں۔ تمام احباب کو اس ایمانی نورانی محفل میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ ایک نشست کے ساتھ میں آج کے اس بزم کے مہمان خصوصی کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام اور اس کے دو تین اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، سبحان اللہ کہتے ہیں ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس پلایا نہ جائے گا۔ اور یہ کہتے تھے بلا تشدد پہ کفر کے، عشق نبی کو دل سے مٹایا نہ جائے گا، اور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب، بن مصطفیٰ کے خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ کے خدا کو منایا نہ جائے گا۔ اور میں آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی کو دعوت دیتا ہوں، نوجوان مذہبی سکالر، ماہر علوم اسلامیہ، پیکر اخلاص و محبت، آبشار علم و حکمت، عالم نبی، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا زبیر احمد نقشبندی صاحب، خطیب اعظم کھڑی شریف، پرزور نارو سے اپنے معزز مہمان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو کھڑا کر کے جواب دی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جناب حضرت علامہ مولانا زبیر احمد نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فسلام لك من أصحاب اليمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کی تقریب کے صدر نشین محترم المقام عظیم فاضل حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ سلیم ربانی صاحب بسط اللہ ظلالہ، آج کی تقریب کے میزبان مکرم محترم علامہ ساجد محمود صاحب حافظہ اللہ تعالی، سٹیج پر بیٹھے ہوئے جید علماء کرام، قرۂ اعظام، عاشقان رسول، آج ہم انجمن پاسبان اسلام ایسر بٹالہ کی تنظیم کے زیر اہتمام اس خوبصورت محفل میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو ہم سب کی بخشش کا حوالہ بنائے۔ گزارشات ترتیب دینے سے قبل میں علامہ ساجد صاحب کا اس علاقہ کے
جملہ احباب کا، آج کی پروگرام کی جملہ منتظمہ کا، اس مسجد کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دعوت دے کر پذیرائی بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو ہم سب کی عزت کا حوالہ بنائے۔ یہ محفل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، اور اس میں بیٹھنے کے وہی آداب ہیں جو حضور کی ظاہری حیات میں حضور کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب ہوتے تھے۔ ظاہری مجلس میں صحابہ اس محبت سے بیٹھتے، اس کیف سے بیٹھتے، اس توجہ سے بیٹھتے، اس ادب سے بیٹھتے کہ خود کہتے ہیں کأن علی رؤوسنا الطیر، دیکھنے والا محسوس کرتا گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ جتنا پیار سے بیٹھیں گے، جتنے ادب سے بیٹھیں گے، آپ محفل کے ثمرات کو زیادہ سمیٹیں گے۔ نقیب محفل بڑی اچھی نقابت کر رہے تھے، تلاوت ہوئی، سب لوگوں کے نام لیے جا سکتے ہیں، میں بیشتر لوگوں کا شناسہ ہوں، لیکن چونکہ میں چاہتا ہوں کہ جتنی بھی دیر بات کی جائے حضور جانے جانا کی بات ہو، تاکہ دل چراغ حرم سے روشن ہو جائے۔ سرنامہ کلام میں نے قرآن مجید سے پانچ مقامات تلاوت کیے ہیں۔ ایک سورہ آل عمران، سورت نمبر 3، آیت نمبر 31۔ دوسرا مقام سورہ احزاب، سورت نمبر 33، آیت نمبر 56۔ تیسرا مقام سورہ واقعہ، سورت نمبر 56، آیت نمبر 92۔ اور چوتھا مقام سورہ بقرہ، سورت نمبر 2، آیت نمبر 144۔ اور پانچواں مقام سورہ الفتح، سورت نمبر 48، آیت نمبر 1 اور 2۔ اب میں امید رکھتا ہوں کہ جس سکون سے آپ بیٹھے ہیں، اسی سکون سے آپ میری معروضات کو سنیں گے۔ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کا ارشاد ہے کہ جس محفل میں بیٹھ کر انسان کو لذت ملے، انسان کو سکون ملے، انسان کے دل کی دنیا میں ایک تلاطم پیدا ہو، وہ محفل حضور کی بارگاہ میں مقبول محفل ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ معاشرے نعروں سے نہیں بدلتے، معاشرے ہمیشہ علم سے بدلتے ہیں۔ معاشرے مناظروں سے نہیں بدلتے، معاشرے قرآن و سنت سے بدلتے ہیں۔ تو میں آپ کے اس مسجد میں بھی خطیب رہا ہوں جو قریب مسجد واقع ہے، اور میں گزشتہ 13 سال سے دربار عالیہ کھڑی شریف کی جامع مسجد میں خطیب ہوں۔ تو یہ کھڑی شریف کا لنگر سمجھ کر اپنے دل کے خیابان میں میری باتیں سجا کر تشریف لے جائیے۔ میلاد شریف کے جواز پر اب دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا میں جب بھی ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، اہل ایمان اپنی گلیوں کو ورفعنا لک ذکرک کا مظہر بنا دیتے ہیں۔
واشنگٹن کا رہنے والا مسلمان ہو یا کینیڈا کے یخ بستہ ماحول کا رہنے والا مسلمان ہو، برطانیہ کے کفر زاروں میں رہنے والا ہو یا پاکستان کے لالہ زاروں میں، کشمیر کے مرغزاروں کا باسی ہو یا ہندوستان و افریقہ کے صحراؤں کا، جب بھی ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو مومنوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ اور تو اور میں اکثر پنجاب میں بیان کے لیے جاتا رہتا ہوں، پنجاب میں دیگر مسالک کے لوگ بھی سرکار کے میلاد کے موقع پر گلیاں بھی سجاتے ہیں، مساجد بھی سجاتے ہیں اور پھر محافل ہائے میلاد کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اور میرا یقین ہے، میرا اعتقاد ہے، میرا ایمان ہے کہ ٹھیک 5 سال 7 سال کے بعد ہر مسلک کا آدمی اس مقام پر کھڑا ہوگا جہاں آج مسلک اہل سنت کے افراد کھڑے ہیں۔ تو میں آج کی اس مبارک نشست میں سچی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے چہروں کی چمک اور آنکھوں کی چمک اور چہروں کی تازگی سے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ نے دل کی عمیق گہرائیوں سے اس بزم کا اہتمام کیا ہے۔ میں مشہور معنوں میں تو خطیب نہیں ہوں کہ آپ کو قدم قدم پر تکلیف دوں گا سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے کی، لیکن آپ نے میری معروضات توجہ سے سننی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 31، اللہ فرماتا ہے قل، میرا حبیب آپ اعلان کر دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، مجھ محمد کی پیروی کرو۔ اتباع عربی زبان کا لفظ ہے اور عرب کہتے ہیں اتبع فلان فلانا، فلاں نے فلاں کے قدموں کے نشان کو اپنایا۔ مثلا مولانا صاحب باہر جا رہے ہوں اور میں ان کے قدموں کے نشان پر چل رہا ہوں، اسے عربی میں اتباع کہا جاتا ہے۔ کسی کے قدموں کے نشان کو اپنانا، کسی کے قدموں کے نشان سے روشنی اخذ کرنا، کسی کے قدموں کے نشان کو چراغ منزل بنانا، اسے اتباع کہا جاتا ہے۔ اب ذرا پلٹ کر آیہ کریمہ کی طرف آئیں، اللہ فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، مجھ محمد کے قدموں کے نشان پر آ جاؤ۔ اللہ کی محبت کا سرما اسی آنکھ میں اترے گا جس کا تعلق حضور کے قدموں کی خاک سے ہوگا۔ سادہ الفاظ میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت کا ہر راستہ کوچہ رسول سے گزرتا ہے، جس کا تعلق حضور کے کوچہ و بازار سے قائم ہے، اس کی آنکھ میں اللہ اپنی معرفت کا سرما اتارے گا، اور جس کا تعلق ذات رسول سے نہیں ہے وہ اللہ کی محبت سے کبھی بہرہ ور نہیں ہو سکتا۔ بر صغیر کے ایک انتہائی قابل احترام علمی شخصیت مولانا الشاہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد کے سب سے بڑے عالم، عرب و عجم میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ ان کے شاگرد مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب، ان کے شاگرد، اس کا نام تھا غلام رسول۔ غلام رسول کا معنی ہے رسول کا غلام۔ بات میں مثال سے سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کی محبت اسی کو ملے گی
جس کا تعلق آستانہ رسول سے ہوگا۔ اللہ کی محبت کا نور اس کے دل میں جلوہ آرا ہوگا جس کا تعلق حضور کے نالین سے جڑے گا۔ تو ان کا شاگرد تھا، اس کا نام تھا غلام رسول۔ غلام رسول کا معنی ہے رسول کا غلام۔ وہ حضرت شاہ صاحب سے پڑھا کرتا تھا۔ کافی عرصہ کے بعد وہ اپنے گاؤں میں گیا، وہاں اس کی ملاقات کسی مولانا سے ہو گئی۔ مولانا نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام غلام رسول ہے۔ اس نے فوراً فتویٰ صادر کیا یہ تو مشرکوں والا نام ہے، تیرا نام عبداللہ ہونا چاہیے۔ وہ بیچارہ سادہ آدمی، اس نے نام بدلا اور غلام رسول کی بجائے نام عبداللہ رکھا۔ کافی عرصہ کے بعد پلٹ کر حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں آیا تو شاہ صاحب نے کہا میاں غلام رسول بڑی مدت کے بعد آئے ہو؟ تو غلام رسول کے تیور بدل گئے، کہنے لگا حضرت میں نے نام بدل لیا ہے، یہ غلام رسول تو مشرکوں والا نام ہے، اب میرا نام عبداللہ ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، انگلش میں غزالی صاحب ایک لفظ ہے ایکسٹمپور فی البدی، بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے بڑے قادر الکلام شاعر تھے، کہا غلام رسولوں منکر ہو جائیں جا بنیائیں عبداللہ، جے نہ ہو سے غلام رسول تے کیویں بن سے عبداللہ۔ یعنی بندہ اللہ کا بندہ بنتا ہی اسی وقت ہے جب اس کے گلے میں مصطفیٰ کی محبت کا پٹا آتا ہے، جب اس کا تعلق راہ مدینہ سے قائم ہوتا ہے، پھر بندہ اللہ کا بندہ کہلانے کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ اعلان کر دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ محمد کی پیروی کرو۔ یہ قرآن ہے، ذرا حدیث پاک سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں سب لوگ۔ رسول اللہ نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور میں شفا کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی، اس نیلے آسمان کے نیچے، اس زمین کے سینے کے اوپر کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مجھ محمد سے رشتہ محبت استوار نہیں کر لیتا ہے۔ آپ نے قرآن بھی سنا، آپ نے حدیث بھی سنی۔ ایک بات اور پلے باندھ لیں کہ ہر ایک سے محبت نہیں ہوتی، ہر کس و ناکس سے محبت نہیں ہوتی، ہر ایرے غیرے سے محبت نہیں ہوتی۔ محبت اس کے کچھ اصول ہیں۔ جب آپ کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو محبوب میں کچھ خوبیاں ہونی چاہیے، پھر جا کر محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ ہر ایک سے کبھی محبت نہیں ہوتی۔ دور حاضر کے عظیم مفسر علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ، انہوں نے قرآن کی 2 تفسیریں لکھی ہیں، اور میں علماء کی خدمت میں التماس کروں گا کہ اس طرح کے علماء کا ضرور تذکرہ کیا کریں جنہوں نے قرآن کی 2 تفسیریں لکھی ہیں۔ امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ میں یہ شرف صرف پاکستان کی زمین کو حاصل ہے کہ پاکستان کے ایک عالم نے قرآن کی 2 تفسیریں لکھی ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا تعلق ان علماء سے نہیں ہوتا، ہمارا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو تقریر کے گھوڑے خوب دوڑاتے ہوں۔ یہ ہے زمین کا زیور۔ انہوں نے لکھا ہے کہ محبت جب آپ کسی سے کرنا چاہتے ہیں تو محبوب میں 17 خوبیاں ہونی چاہیے۔ ان میں سے اوپر کی 5 خوبیاں میں بتا دیتا ہوں کہ کس سے محبت کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے، یہ میرے نوجوان بھائی بھی سنیں، بزرگ بھی سنیں، بچے بھی سنیں، میں بڑے سادہ انداز میں بات کر رہا ہوں تاکہ یہ باتیں آپ یاد کر کے جائیں۔
अगर मुफ्ती मुनीबुर रहमान मुफ्ती आजम पाकिस्तान को 1.5 माह कबल हमने मीरपुर में दावत दी तो उन्होंने अपने खिताब में इरशाद फरमाया कि हमारी महफिलों में अब उछल कूद है, एंटरटेन किया जाता है, लोगों को तफरीह मुहैया की जाती है, लोग सीखते कुछ नहीं है। तो कम अज कम अगर अहलियान ईसर बटाला ने, अंजुमन पासबान इस्लाम ने आपके अकीदे की पासबानी के एहतमाम के लिए इस महफिल का एहतमाम किया है, तो आप में से हर बंदा ये मेरी बातें मैं उम्मीद रखता हूं कि अगर आप सुनेंगे तो आपके दिल में जरूर उतरेंगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मोहब्बत उसके लिए कुछ मुहर्रिकात होते हैं। अल्लामा सईदी अलैहि रहमा ने 17 चीजें लिखी हैं, उनमें से मैं 5 बयान कर देता हूं। मोहब्बत उससे होती है जिसका खानदान बहुत बुलंद हो। खानदानों की तकसीम जो हमने बनाई हुई है ना, ये गलत है। खानदान रवैयों का नाम है, रवैयों का। तो जिसके खानदानी रवैये बड़े आलीशान हो उससे प्यार किया जाता है। जिसके खानदानी अखलाक बड़े बुलंद हो उससे मोहब्बत की जाती है। तो सबसे पहले उससे प्यार किया जाता है जिसका खानदान बड़ा बुलंद हो। अब हम कुरान मजीद से पूछते हैं, मौला तू बता तेरे महबूब का खानदान क्या है, तेरे महबूब के खानदान की शान क्या है, तेरे महबूब के खानदान का मकाम क्या है। अल्लाह फरमाता है सूरह तौबा सूरत नंबर 9 आयत नंबर 128, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। इस आयत को उलमा बैठे हैं, इस तरह भी पढ़ सकते हैं, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। मिन अनफुसिकुम भी पढ़ सकते हैं और मिन अनफुसिकुम भी पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको इस तरह पढ़ेंगे, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तो इसका माना यह है कि मेरे हबीब कायनात में सबसे आला खानदान हमने आपको अता फरमाया है। अगर खानदान की बुलंदी की बुनियाद पर मोहब्बत की जाए तो किससे करनी चाहिए? हुजूर जाने रहमत से। सब बोले किससे करनी चाहिए? अगर खानदान किसी का बुलंद है तो वो हुजूर का है, और हम सब हुजूर के कदमों की खाक के गुलाम हैं। हज़रत सलमान फारसी से किसी ने पूछा था आपका खानदान क्या है, तो हमारे यहाँ तो तकसीमात होती है ना, ये गुज्जर साहब हैं, ये राजा साहब हैं, ये गक्कड़ साहब हैं, ये जाट साहब हैं, ये फलां साहब हैं। उन्होंने कितनी सादा बात कही, उन्होंने कहा मेरा खानदान अना इस्लाम इब्ने इस्लाम इब्ने इस्लाम, मेरे बाप का नाम भी इस्लाम है, मेरे दादे का नाम भी इस्लाम है। पूछने वाले ने कहा ये क्या माजरा है? कहा जब तक मैं खानदानों के चक्कर में रहा, दुनिया वालों के कदमों की ठोकरों पर रहा, जब दामन मोहम्मद से लगा तो सारी दुनिया मेरे कदमों में आ गई। तो मोहब्बत उससे होती है जिसके खानदान के रवैये बुलंद हों। अगर खानदान के रवैयों की बुलंदी की बुनियाद पर मोहब्बत की जाए तो सबसे ज्यादा हकदार कौन बना? सब बोले कौन बना? आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दूसरा उससे प्यार किया जाता है जिसकी जुबान में मिठास हो। ये कैसा जमाना आ गया कि अब मिंबर और बाजार में चलने वाले की जुबान में कोई फर्क नजर नहीं आता। मिंबर पर भी मौलवी साहब उसी तरह गाली दे रहे होते हैं, बाजार में चौराहे में खड़े हुए लोग उसी तरह गाली दे रहे होते हैं। प्यार उससे होता है जिसकी जुबान में मिठास हो, जिसकी जुबान में लज्जत हो, जिसकी जुबान में शिरीनी हो, जिसकी जुबान में शहद की मिठास हो। अगर इस बुनियाद पर मोहब्बत की जाए तो किससे करनी चाहिए? आओ जरा कुरान से पूछें कि मौला तू बता तेरे महबूब की जुबान की मिठास कैसी है। अल्लाह फरमाता है सूरह आले इमरान सूरत नंबर 3 आयत नंबर 159, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرے محبوب اگر آپ کی زبان میٹھی نہ ہوتی تو بلال حبشہ چھوڑ کر آپ کی محبت کے صحن میں کبھی بھی نہ آتا۔ تو محبت اس سے ہوتی ہے جس کی زبان بڑی میٹھی ہو، اور اگر مٹھاس کی بنیاد پر پیار کیا جائے تو پھر حضور جانا سے پیار کرنا چاہیے۔ تیسرا اس سے محبت کی جاتی ہے جو علم والا ہو، علم والا جس کو اللہ نے علم بے تحاشا عطا کیا ہو، اس سے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ بنی اسرائیل سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 85، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے سارے انسانوں کو تھوڑا علم دیا۔ وہ انسان جو مریخ پر چلا گیا اپنے علم کی وجہ سے، اللہ فرماتا ہے اسے تھوڑا علم دیا۔ وہ انسان جس نے سمندر کی متلاطم موجوں کو چیر کر اپنی منزل کا سراغ پا لیا، اللہ فرماتا ہے تھوڑا علم دیا۔ وہ انسان جس نے اپنے علم کی وجہ سے پوری دنیا کو ایک کمرے میں سکیڑ دیا، گلوبل روم بنا دیا، اللہ فرماتا ہے اسے تھوڑا علم دیا۔ پھر آپ ذرا حضور کی امت کے علماء کا انداز دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا رضی اللہ عنہ قسام ازل نے انہیں 55 سے زائد علوم پر دسترس تامہ عطا کی تھی، لیکن اللہ فرماتا ہے تھوڑا علم دیا۔ امام احمد ابن حنبل انہیں 10 لاکھ حضور کی حدیثیں زبانی یاد تھی، اللہ فرماتا ہے تھوڑا علم دیا۔ پھر یہ ہر ایک انسان کے لیے کہا تھوڑا علم دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی اسپیشیالٹی کو بیان کیا، ان کی خصوصیت کو بیان کیا، ان کو جو علم کا مقام دیا اسے بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 31، علم آدم الاسماء کلہا، آدم کو ہم نے ساری کائنات کے ناموں کا علم سکھایا۔ ان کو جو علم میں خصوصیت دی تھی اس کا ذکر کیا۔ پھر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا، سورہ یوسف سورۃ نمبر 12 آیت نمبر 101، علمتنی من تعبیر الاحادیث، ہم نے یوسف کو احادیث کی تعبیر کا علم سکھایا۔ پھر اللہ نے حضرت خضر کا ذکر کیا، سورہ کہف سورۃ نمبر 18 آیت نمبر 65، علمناہ من لدن علما، ہم نے خضر کو اپنے خزانہ کرم سے علم دیا۔ پھر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، سورہ نمل سورۃ نمبر 27 آیت نمبر 16، علمنا منطق الطیر، ہم نے سلیمان کو پرندوں کی زبان، پرندوں کی بولیوں کا علم سکھایا۔ تو یہ ان کی شانوں کو بیان کیا۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر ایک کو تھوڑا دیا۔ جناب آدم کے لیے بھی کہا کہ ان کو تھوڑا دیا، جناب موسیٰ و عیسیٰ کے لیے بھی کہا کہ ان کو تھوڑا دیا۔ ہر ایک کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کو تھوڑا علم دیا۔ جب باری آئی جناب محمد مصطفیٰ، جب باری آئی تاجدار ختم نبوت، جب باری آئی اس ہستی کی جس کے لیے آج پوری دنیا میں ایک ہی دل آویز ترانہ مچل جاتا ہے، لبیک یا رسول اللہ، جب اس ہستی کی باری آئی تو اللہ نے ہر ایک کے لیے کہا کہ تھوڑا علم دیا۔ جب باری آئی رسالت مآب کی، اللہ فرماتا ہے سورہ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 113، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب ساری کائنات کا علم اٹھا کر اس کی کنجیاں ہم نے آپ کے ہاتھ میں تھما دی ہیں۔ تو میں نے تھوڑا سا کمپیریزن بھی بیان کر دیا کہ اللہ نے ہر ایک کو تھوڑا علم دیا۔ ایک ہستی کے لیے کہا کہ جو کچھ کائنات میں ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، محبوب ساری کائنات کے علم کو اٹھا کر ہم نے آپ کی جھولی میں رکھ دیا ہے۔ اور حضور کو کتنا علم دیا؟ افغانستان کے ایک بزرگ ہیں ملا علی قاری، اور لطف کی بات دیکھیے، یہ مکہ شریف گئے
تو مکہ میں لوگ محفل میلاد بڑی مناتے تھے. علامہ اور علامہ سلیم ربانی صاحب اور دیگر علماء یہاں بیٹھے ہیں، اور اب ماشاءاللہ جس طرح آپ نے عالی شان اور خوبصورت مسجد بنائی ہے، ہم مولانا عبدالغنی صاحب مرحوم کے دور میں ادھر آتے تھے، جس طرح کی خوبصورت مسجد آپ نے بنائی ہے اس سے زیادہ خوبصورت آپ نے خطیب اور امام یہاں رکھے ہیں. میری مراد علامہ ساجد محمود صاحب سے ہے. تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے علم رسول کی بات کی ہے اور مصطفیٰ کے علم کی وسعتوں کا ذکر کیا ہے اور مصطفیٰ کے علم کی بے قرانیوں کا ذکر کیا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے بانک پن کا ذکر کیا ہے. اور بڑی توجہ سے سنیے گا، علم رسول کا تذکرہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کتنا علم دیا. کہتے ہیں کہ امتی کے دل سے جذبات اٹھتے ہیں، امتی کے کان کو خبر بعد میں ہوتی ہے، امتی کے کان کو خبر بعد میں ہوتی ہے، امتی کے دل سے جذبات ابھریں، امتی کو خبر بعد میں ہوتی ہے، مکین گنبد خضرا کو اپنے امتی کی خبر پہلے ہو جاتی ہے. تو محبت اس سے ہوتی ہے جس کو اللہ نے علم بے تحاشا عطا کیا ہو. اور اللہ نے اپنے نبی کو کتنا علم دیا. اللہ کا گھر جہاں ہے وہ مکہ المکرمہ، اس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ مکہ ام القری ہے. ام کہتے ہیں ماں کو ماں ام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اصل ہوتی ہے. آپ جو کہتے ہیں نا اپنے زبان میں امی جان، یہ درست نہیں ہے، لفظ ہے امی جان، میری ماں. تو ماں کو ماں اس لیے ام کہتے ہیں عربی میں کیونکہ وہ بچوں کے لیے اصل ہوتی ہے. قرا قریہ کی جمع ہے، ام القری سارے دیہاتوں کی ماں. اللہ کا گھر جہاں ہے اس کو اللہ نے قرآن میں کہا وہ ام القری ہے، سارے دیہاتوں کی ماں ہے. اور حضور نے اپنے لیے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. دیہات اور شہر کا فرق یہ ہوتا ہے، دیہات اسے کہتے ہیں جہاں ہر چیز اویلیبل نہ ہو، شہر اسے کہتے ہیں جہاں ہر چیز دستیاب ہو. اللہ نے اپنے گھر کا نام، جہاں اپنا گھر ہے اس شہر کا نام ام القری رکھا کہ وہاں ہر چیز نہیں ملتی. مصطفیٰ نے اپنے لیے کہا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں. شہر اسے کہتے ہیں جہاں ہر چیز ملتی ہے. بس یہاں آپ کو لانا چاہتا تھا کہ کائنات میں جس کو علم کی سوغات ملی، جس کو علم کا چشمہ ملا، جس کو علم کی خیرات ملی اور جس کو بھی علم کے ٹکڑے ملے ہیں وہ دہلیز محمد مصطفیٰ سے ملے ہیں. محبت اس سے ہوتی ہے جس کو اللہ نے علم بے تحاشا عطا کیا ہو. اور بڑی توجہ سے بڑا مجھے سکون مل رہا ہے گفتگو کرتے ہوئے شان رسول پر. تو آپ بھی چند بجلی کی آنکھ مچولی ہے لیکن آپ میری گفتگو ذرا توجہ سے سنیں، زیادہ سکون کی بات ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ محبت اس سے ہوتی ہے جو علم والا ہو. اگر علم کی بنیاد پر محبت کی جائے تو پھر کس سے کرنی چاہیے؟ سب بولیں کس سے کرنی چاہیے؟ حضور علیہ السلام سے. چوتھا اس سے پیار کیا جاتا ہے، اس سے محبت کی جاتی ہے، اس سے عشق کیا جاتا ہے جو سراپائے رحمت ہو. مولا تو بتا تیرا محبوب اس کائنات گہتی میں آیا 12 ربیع الاول کی دل اویز گھڑیوں میں، جب رات کا اندھیرا چھٹ رہا تھا، صبح کی روشنی پھوٹ رہی تھی، وادی مکہ تھی، محلہ بنو ہاشم تھا، جناب آمنہ کا آنگن تھا. تیرے محبوب اس کائنات میں آئے تو مولا تو بتا کس شان کے ساتھ آئے. اللہ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے اپنے حبیب کو اس کائنات میں اپنی رحمت کی امبوڈیمنٹ بنا کر بھیجا، اپنی رحمت کا مجسم پیکر بنا کر بھیجا، اپنی رحمت کا پرتاؤ بنا کر بھیجا. ہمارے نبی کیسے رحمت، کس طرح رحمت فرماتے ہیں امتی پر. حضور نے فرمایا لو تدخل الشوکہ فی رجل احدکم
لوجدت علمہا، اگر میرے کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، وہ بٹالہ کا رہنے والا ہو، وہ اسر بازار کا رہنے والا ہو، وہ کسی اور گاؤں کا رہنے والا ہو، میرے کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے۔ جب آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، کنکر چبھتا ہے، کانٹ چبھتا ہے، تو سب سے پہلے آپ کے احساسات کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے۔ اقبال کہتا ہے مبتلائے درد ہو کوئی عذر، روتی ہے آنکھ کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، پہلے تکلیف احساسات کو ہوتی ہے۔ پاؤں میں کانٹا چبھا، احساس کو تکلیف ہوئی، آنکھ سے آنسو نکلے۔ حضور نے فرمایا میرے کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، میرے امتی کے احساسات کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے، اپنے امتی کی تکلیف مجھ محمد کو پہلے محسوس ہوتی ہے۔ تو محبت اس سے ہوتی ہے جو سراپائے رحمت ہو، جو سراپائے کرم ہو، جو سراپائے شفقت ہو۔ 4 میں نے اصول بیان کیے، اور 5واں اس سے پیار ہوتا ہے جو حسن کا پیکر ہو۔ بولیے کس سے پیار ہوتا ہے؟ جو حسن کا پیکر ہو، جس کے چہرے پر نور مچل رہا ہو، جس کے چہرے پر تازگی ہو، جس کا چہرہ جاذب نظر ہو، جس کے چہرے پر نور مچل رہا ہو، اس سے محبت ہوتی ہے۔ آئیں ذرا اپنے آقا کا چہرہ پڑھیں۔ ایک صحابی اپنے بیٹے کو حضور کے چہرے کی کہانی سناتا ہے اور کہتا ہے یا بنیا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعا، بیٹا اگر تو میرے محبوب کا چہرہ دیکھ لیتا تو تو اس نتیجے پر پہنچتا کہ سورج مشرق سے نہیں نکلتا، مصطفیٰ کے چہرے سے نکلتا ہے۔ محبت اس سے ہوتی ہے جس کے چہرے پر حسن ہو، اور سرکار کا حسن کیسا تھا؟ 14ویں کا چاند جگمگا رہا تھا، ستاروں کا گلستان کھلا ہوا تھا۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں، ترمذی کے لفظ ہیں، کہتے ہیں میں اپنے گھر سے باہر نکلا اس نیت سے کہ میں حضور کی زیارت کروں۔ کہتے ہیں جب میں حضور کی حویلی میں پہنچا، علیہ حلۃ حمراء، حضور نے سرخ چادر زیب بدن کی ہوئی تھی، سرخ چادر زیب بدن کی ہوئی تھی۔ صحابی کہتے ہیں فجعلت انظر الیہ وإلی القمر، میں نے ایک نظر چاند کو دیکھا، ایک نظر اپنے حبیب کے چہرے کو دیکھا۔ میں امتحان میں چلا گیا کہ چاند زیادہ حسین ہے یا میرے محبوب مصطفیٰ کا چہرہ زیادہ حسین ہے۔ خود کہتے ہیں فَلَهُ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چاند اتنا سہانا نہیں جتنا میرے محبوب محمد کا چہرہ سہانا ہے۔ کیوں کہ چاند چمکتا ہے تو اس کی روشنی اندر تو نہیں آتی، چاند چمکتا ہے اس سے دل کا افق تو روشن نہیں ہوتا، پر مدینے کا چاند وہ چاند ہے کہ امتی عیسر کی مسجد میں بیٹھ کر حضور جان رحمت کو یاد کرے۔ مصطفیٰ امتی کے دل کو بھی روشن کرتے ہیں، امتی کے گھر کو بھی روشن کرتے ہیں۔ محبت اس سے ہوتی ہے جس کے چہرے پر حسن ہو، جس کا چہرہ بڑا حسین ہو۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کی انتظامیہ سے، اور میں 2 لوگوں کو تو بہت ہی اچھا جانتا ہوں، میرے بڑے دوست ہیں، غزالی صاحب ہیں، نصیر صاحب ہیں، علماء ہیں، کہ ماشاءاللہ ہر ایک بڑی توجہ سے میری باتیں سن رہا ہے۔ اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ بڑے تشنا ہیں، پیاسے ہیں، لوگ بات سننا چاہتے ہیں۔ اگر سلیقے سے بات کی جائے تو بڑی محبت سے آپ گفتگو سن رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ محبت اس سے ہوتی ہے جس کے چہرے پر حسن ہو۔ اور علماء کی نظر یہ جملہ میں کروں گا، حضور کا سفر معراج پڑھیں، پہلا پڑاؤ تھا مسجد اقصی بیت المقدس، یہ پہلا پڑاؤ تھا۔ اور دعا کریں اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقہ سے بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضہ سے آزاد فرمائے۔ بیت المقدس حضور کا اس سفر کا پہلا پڑاؤ تھا۔ حضور کے لیے انبیاء کھڑے تھے، حضور جانے جانا جب بیت المقدس میں پہنچے، جبریل حضور کی ہم رکاب تھے۔ ہمارے بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا،
बदअकीदा लोगों को मुगालता हुआ और वो ये कहते हैं कि हुजूर जिब्रील को देखने के लिए जा रहे थे। जिब्रील तो हुजूर के दर के नौकर हैं। खड़ी के ताजदार ने कमाल कर दिया, फरमाते जिब्राइल जे जिस जाकर नबियां दा असर करदा। जिब्रील तो हुजूर के दर के नौकर थे। इन्नमा खुलिका जिब्रीलो लिखिदमति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील को तो पैदा ही हुजूर की खिदमत के लिए किया गया था। मौलाना कौसर नियाज़ी मरहूम भुट्टो के दौर के अजीम वजीर और इंतहाई पढ़े लिखे आलिम दीन, उनका एक शेर है, उनकी अजमत की झलक देख कर मेराज की शब कब से जिब्रील की ख्वाहिश है कि बशर हो जाए। तो जिब्रील तो हुजूर के नौकर थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी का आपने नाम सुना होगा। उनके वालिद गिरामी ने तफसीर अजीजी में लिखा है, अलिफ लाम मीम, अलिफ से मुराद वो कहते हैं अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्रील है, मीम से मुराद नाम मोहम्मद है। फिर सवाल खड़ा करते हैं, कहते हैं ये बात तो समझ आ रही है कि अलिफ से मुराद अल्लाह, क्योंकि अल्लाह के नाम का पहला हर्फ अलिफ है। मीम से मुराद नाम मोहम्मद, ये बात समझ आ रही है कि हुजूर के नाम का पहला हर्फ मीम है। ये जिब्रील, लाम से मुराद जिब्रील कैसे? जिब्रील के नाम का तो पहला हर्फ जीम है। ये जिब्रील किस तरह मुराद दिया जा सकता है? तो उन्होंने कितनी ईमान की बात कही। वो कहते हैं कि कुरान अरबों के मिजाज के मुताबिक आया। अरब जब आका का नाम लेते तो उसके नाम का पहला हर्फ इस्तेमाल करते, जब गुलाम का नाम लेते तो उसके नाम का आखिरी हर्फ इस्तेमाल किया करते थे। तो जिब्रील तो हुजूर के दर के चाकर थे, जिब्रील तो हुजूर के दर के नौकर थे। जिब्रील अमीन हुजूर के साथ थे। हदीस पाक में आता है जिब्रील ने हुजूर का हाथ थामा, हुजूर मुसल्ले पर गए, नमाज पढ़ाई, नमाज से फारूक हुए तो हर नबी हुजूर का चेहरा देख रहा है। आदम अलैहिस्सलाम की आंखें भी हुजूर के चेहरे का तवाफ कर रही हैं। इब्राहीम और इस्माइल भी हुजूर का चेहरा देख रहे हैं। मूसा और ईसा भी हुजूर के चेहरे से रोशनी कशीद कर रहे हैं। किसी कोने में जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे थे, उन्होंने हजरत आदम की खिदमत में अर्ज की, अबल बशर, आज कोई हमें नहीं देख रहा, माजरा क्या है? तो पता है हजरत आदम ने क्या जवाब दिया? फरमाया, यूसुफ तुम हुस्न का पैकर हो, पर फर्क रखो, तुम सिर्फ मिस्र का हुस्न हो। आज जिनका चेहरा देखा जा रहा है ये सारी कायनात का हुस्न है। और मियां साहब ने इंतहा कर दी, हुजूर मियां मोहम्मद बख्श अलैहि रहमा ने इंतहा कर दी। आप फरमाते, लख यूसुफ उस बाल न जिया ओग जवान अजेहा, दिन दिन रूप ज्यादा चरसी, कदी न चीसी बेहा। कहते हैं लाख यूसुफ मिल जाएं, मोहम्मद अरबी के तो एक बाल का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो मोहब्बत उससे होती है जो हुस्न वाला हो। हमारे आका का हुस्न कैसा था? हुजूर का सफर हिजरत अपनी आंखों के सामने लाए। आपको मौका मिले तो पढ़ा करें, मुताला किया करें, झंडियां भी लगाया करें, चरागा भी किया करें साथ। अगर आप 1000 रुपए के चरागा करते हैं तो 500 का करें, 500 की कोई किताब लेकर पढ़ें ताकि माशरे में बेहतरी आए। तो हुजूर की सीरत जरूर पढ़ें, हुजूर का सफर हिजरत उसे अपनी आंखों के सामने लाएं। हुजूर मक्का से चले मदीना की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में एक देहाती औरत उम्म माबद, उसके घर थोड़ी देर के लिए हुजूर ने पड़ाव किया। क्या नाम था खातून का? उम्म माबद। इसके घर थोड़ी देर कयाम किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उम्म माबद को कहा, मुझे खाने या पीने की कोई चीज पेश की जाए। उसने कहा कि मेरे बाड़े में, मेरे आंगन में, मेरे सहन में सवाए उस कमजोर बकरी के और कुछ भी नहीं है। उसकी हड्डियों में गोदा नहीं, उसके थनों में दूध नहीं, इस बकरी के अलावा कोई और नहीं। अगर आपको ज़ियाउल नबी पढ़ने का मौका मिले, पीर मोहम्मद करम शाह साहब अल-अज़हरी अलैहि रहमा की सीरत पर लिखी हुई अदीम किताब, तो आप इस वाकया को पढ़ें। मेरा ईमान है कि आपकी आंखों से आंसू की झड़ी लग जाएगी। तो उस खातून ने कहा, मेरे पास तो एक ही बकरी है, तवाना बकरियां, सेहतमंद बकरियां, वो मेरा शोहर चरागाह में लेकर गया है।
حضور نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں تمہاری بکری کے تھنوں سے دودھ کشید کر لوں. اس نے کہا میرا کیا اعتراض ہے. حضور جان رحمت آگے بڑھے اور بکری کے کمر پر ہاتھ رکھا, بکری کے تھنوں میں دودھ امڑ کر آ گیا اور حضور نے بکری کے تھنوں سے دودھ کشید کیا. گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے. حضور نے دودھ پیا, سیدنا صدیق اکبر نے دودھ پیا, ام معبد نے دودھ پیا. گھر کے چھاگل برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر قیام کیا اور چل دیے حضور. شام کو جب ابو معبد آیا تو اپنی اہلیہ کو پوچھتا ہے, اپنی بیوی کو پوچھتا ہے, بتاؤ آج میرے گھر کا ماحول بدلا ہے, آج میری کٹیا کا حال بدلا ہے, آج میرے گھر میں کستوریوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, کون آیا تھا؟ تھوڑی دیر قیام. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ماحول بدلے تو آپ بھی سرکار کے ذکر کی محفل سجایا کریں. اس کے لیے کوئی 50,000 کا مولوی بلانے کی ضرورت نہیں ہے. بڑا سادہ طریقہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. یہ جب سے ہماری سوسائٹی میں پروموٹرز آگے ہیں کہ فلاں بندہ بس تقریر کرتا ہے جی, بس دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں, تب سے ہم تباہی کی طرف چلے گئے. آپ کو سادہ طریقہ بتا دیتا ہوں. ذکر رسول کی محفل سجایا کریں گھر میں. کس طرح؟ اپنی اہلیہ کو ساتھ بٹھا لیں, اپنے بچوں کو بٹھا لیں اور صرف یہ ذکر کر دیں ہمارے نبی کا یہ چہرہ تھا, یہ بھی سرکار کا میلاد ہے. اس سے بھی آسان طریقہ بتا دوں, باپ کا چہرہ خوشی سے دیکھ لیں کہ حضور خوش ہو جائیں, یہ بھی سرکار کا میلاد ہے. اور آسان طریقہ بتا دوں, ماں کے لچڑے ہوئے قدموں کے ساتھ ہاتھ لگا لیں کہ کملی والا خوش ہو جائے, یہ بھی سرکار کا میلاد ہے. تھوڑی دیر حضور نے قیام کیا تھا تو شوہر جب شام کو گھر آیا تو کہا کہ گھر کا ماحول بدلا ہے, کون آیا تھا؟ اس نے نام نہیں پوچھا تھا, چہرہ دیکھا تھا. اس کی زبان پر, عربوں کی فطرت میں شاعری تھی, اس کی زبان پر 23 الفاظ مچل گئے. میرا حافظہ بڑا اچھا ہے, میں سارے پڑھ سکتا ہوں, لیکن میں صرف بات نقطے کی عرض کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ آج ہمارے گھر میں وہ آئے فی عینیہ داج, جس کی آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا تھا. کون ہے جس نے میں نہیں چکھی, کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے, ارے میں خانے سے جب بچ نکلتا ہے تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے. اور 2 لفظ اور بھی کہے وہ یاد کر کے جائیں. ایک کہا کہ ہمارے گھر میں وسیم آئے, دوسرا کہا قسیم آئے. وسیم اور قسیم کا فرق یہ ہے, وسیم اسے کہتے ہیں جسے جتنی بار دیکھا جائے انسان کی آنکھ نہ تھکے. آپ ذکر سن کر نہیں تھک رہے تو ذرا اندازہ کریں صحابہ چہرہ دیکھ کر کس طرح تھکتے. اور پھر قسیم اسے کہتے ہیں جسے جس طرف سے دیکھا جائے وہ حسن کا ماہ تمام نظر آئے. اور پتہ جب حضور ام معبد کی جھونپڑی سے باہر نکلے, آگے ایک جن بیٹھا ہوا تھا, جن, اور وہ بھی محبت کی پلکیں بچھا کر بیٹھا تھا. اس نے حضور کا چہرہ دیکھا, کہا ہما نظلم بالسر سمت روحا قد افلح من انصر فیک محمدی. جن کہتا ہے کہ قیامت تک وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس کا تعلق مصطفیٰ کے چہرہ نور سے قائم ہو گیا. پھر جب حضور مدینہ شریف پہنچے تو مدینہ کی بچیوں نے, دختران مدینہ نے پہلی بار حضور کا چہرہ دیکھا. پہلی بار, وہ مکہ نہیں گئی تھی, پہلی بار حضور کا چہرہ دیکھا. میں جب بھی مدینہ شریف جاتا ہوں میں وہ سنیت الوداع پر ضرور جاتا ہوں وہ منظر تازہ کرنے کے لیے. بچیوں نے پہلی بار حضور کا چہرہ دیکھا تو زبان سے ترانہ مچل گیا, طلع البدر علینا من سنیت الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی. مدینہ کی بچیاں کیا کہتی ہیں کہ آج مدینہ میں انسان نہیں بدر آگے. بدر
پہلے دن کے چاند کو حلال کہتے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب چیئرمین رویت ہلال کمیٹی. رویت کا معنی دیکھنا، حلال پہلے دن کا چاند. پہلے دن کے چاند کو حلال کہتے ہیں. چاند جب بڑھ جائے اسے قمر کہتے ہیں. چاند جب 14ویں کا ہو جائے اسے بدر کہتے ہیں. تو بچیاں کیا کہتی ہیں؟ آج مدینہ میں انسان نہیں، 14ویں کا چاند انسانی پیکر میں جلوہ گر ہو گیا ہے. تو اجے میرا ماہی نہیں ڈٹھا جنوں تک کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے وہ مخت نقاب ہٹاوے. علم خدا نے نہ دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے انی دتی علماں وچ نہ آوے. بجلی ڈردی لشک نہ مارے مت بے ادبی ہو جاوے. ایڈا سونا ماہی آزم مینوں کدے نظر نہ آوے. محبت اس سے ہوتی ہے جس کے چہرے پر حسن اٹکیلیاں کرتا ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسی محبت ہونی چاہیے. تو آؤ سارے معیار توڑ دیتے ہیں. ایک معیار کو اپنا لو کہ خالق اپنے حبیب سے کیسی محبت کرتا ہے. رب جس نے ہمیں پیدا کیا، بحر و بر کو پیدا کیا، وہ اپنے حبیب سے کیسی محبت کرتا ہے. سارے معیار توڑ دیں. مولانا محبت کرتے ہیں، علماء محبت کرتے ہیں. ابھی نقیب محفل لبیک یا رسول اللہ کا دل آویز ترانہ لگا رہے تھے. یہ محبت کے جملے ہیں. ہم سب محبت کرنے والے ہیں، پر ہماری محبت پر اعتراض تو ممکن ہے، خالق کی محبت پر تو اعتراض کوئی نہیں کر سکتا. آؤ سارے معیار توڑ دیں. رب اپنے حبیب سے کیسی محبت کرتا ہے. رب کسی کو نام سے یاد کرنا یہ چھوٹا اعداد ہے. میرا نام ہے محمد زبیر احمد. کوئی بندہ مجھے محمد زبیر احمد کہتا ہے تو اس میں میرا کیا شان ہے؟ اور کوئی مجھے کہے کہ خطیب دربار کھڑی شریف تو یہ شان بنتی ہے. آپ علماء کا نام لے لیں تو اس میں ان کی کیا شان ہے؟ ان کو علامہ صاحب کہیں گے، مولانا صاحب کہیں گے، پیر صاحب کہیں گے. اور پیر سے مجھے بات یاد آئی، حقیقی پیر مسجد کا امام ہوتا ہے. یا خام آپ لکھے میں پڑے ہوئے ہیں پیر کا بیٹا ہی پیر ہوگا. حقیقی پیر مسجد کا امام ہوتا ہے. اور مسجد کے امام کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی شان دی ہے. وزیر اعظم کا محل بڑا عظیم، کارپٹ بڑی بیش قیمت، لیکن مانگنے والا بھی جب وزیر اعظم کے پاس جاتا ہے تو جوتوں سمیت جاتا ہے. اور آپ جس جگہ پر کھڑے ہیں مسجد بے شک کچی کیوں نہ ہو، وقت کا وزیر اعظم بھی جوتے اتار کر وہاں کھڑا ہوتا ہے. کام تو کس کا بڑا ہے؟ میں نے تو دین میں خودداری سیکھی ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی تعامل نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے کہ میں ہمیشہ ہر بندے سے ریشم کی طرح نرم ہو کر ملا. لیکن دیکھا میں نے کہ جس کے تیور بدلے ہوئے میں نے کبھی بھی اس کے ساتھ حاضری سے ملاقات نہیں کی. التکبر اور المتکبر عبادت. تکبر کرنے والے کے سامنے تکبر کرنا یہ عبادت بن جاتی ہے. پتہ ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا طواف کے دوران اکڑ کر چکر لگائیں. کیوں؟ تاکہ ان کافروں کی گردنوں سے سریا نکلے کہ محمد کے عربی کے غلام اتنے بھی کمزور نہیں ہیں. تو اصل پیر مسجد کا امام ہے. یہ ضمن بات آ گئی میرپر میں ہم نے علماء کے منشن کروایا تو میرا خطاب تھا دور حاضر میں علماء کی ذمہ داریاں. تو پھر میں نے بتایا کہ میرے نقطہ نظر کے مطابق صحیح معنوں میں اگر کوئی پیر طریقت ہے تو وہ مسجد کا امام ہے. لیکن ہمارا انصاف کیا ہوتا ہے؟ پیر 50 لاکھ کی گاڑی پر آئے تو مرید کہتا ہے جی بڑی سستی گاڑی ہے، اور امام بیچارہ سائیکل پر جا رہا ہو تو مقتدی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کس طرح سائیکل پر. یہ ہمارے مزاج بن گئے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کو نام سے یاد کرنا یہ شرف نہیں ہے، مقام سے یاد کرنا شرف ہے، لقب سے یاد کرنا شرف ہے.
آپ ذرا قرآن مجید کا مطالعہ کریں. میں بہت مثالیں جیسا تو صرف 3 مثالیں دوں گا. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا سورہ صافات سورۃ نمبر 37 آیت نمبر 104. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم کہا، اے ابراہیم. سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 55. یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ. اللہ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 143. یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس. ہر ایک کا ذکر کیا نام لے کر. اے موسیٰ، اے ابراہیم، اے ابراہیم، اے آدم، ہر ایک کا ذکر کیا نام لے کر. جب باری آئی آمنہ کے لال کی، ایک مقام ایسا تھا جہاں حضور کا نام لینا ضروری تھا. مثلا آپ علامہ ساجد صاحب کا نام لیں گے، علامہ صاحب کا نام لے لیں گے، محترم مولانا قاری نوار چورائی صاحب کا نام لے لیں گے، علامہ سلیم صاحب کا. یوں ہی ان سے آگے جائیں گے تو مولانا اسحاق صاحب کا نام لینے کی بجائے یہ کہتے ہیں حاجی صاحب، مولانا صاحب، علامہ صاحب. تو یہ اصول کے خلاف ہے. جب ایک ہی لائن میں آپ سب کے نام لے رہے ہیں تو سب کے نام لینے چاہیے. اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 68. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی. پیچھے حضرت ابراہیم کا ذکر آیا. اصول یہ تھا کہ آگے ھذا محمد آتا. یہ نبی حضرت ابراہیم کا ذکر آیا، پھر آگے ھذا محمد آتا. اللہ نے ھذا النبی کہا، فرمایا ہر ایک کو اس کے نام سے یاد کروں گا، اپنے حبیب کو نام سے نہیں اس کے مقام سے یاد کروں گا. اور پھر اللہ کی محبت کا کلائمیکس دیکھیے، انتہا دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا سورہ طٰہٰ سورۃ نمبر 20 آیت نمبر 83. یا موسیٰ انی اصطفیتک علی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور کہتے ہیں عجلت الیک رب لترضیٰ. ایک کام جلدی جلدی کیا تو اللہ کے حضور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، مولا یہ کام جلدی میں نے اس لیے کیا کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے. موسیٰ کام کریں جلدی جلدی کیوں؟ کہ رب راضی ہو جائے. جب باری آئی آمنہ کے لال کی، اللہ فرماتا ہے سورہ والضحیٰ سورۃ نمبر 93 آیت نمبر 5. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. مقام موسیٰ یہ تھا کہ رب راضی ہو جائے. مقام محمد یہ ہے کہ خود خدا مصطفیٰ کو راضی فرما رہا ہے. پھر آپ ذرا ایک اور محبت کا انداز دیکھیے. اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم کہتے ہیں سورہ شعراء سورۃ نمبر 26 آیت نمبر 82. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. مولا ایک ہی طمع ہے، ایک ہی لالچ ہے کہ تو قیامت کے دن مجھے معاف کر دے گا. ابراہیم کہتے ہیں مجھے معاف کر دے گا. انبیاء جب اس طرح کے جملے کہتے ہیں، اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں تو یہ عاجزی کی دعائیں ہوتی ہیں، ورنہ حشر کے دن شانیں جدا ہو جائیں گی. غلامان محمد کی شان جدا ہوگی. انبیاء کا مقام تو بہت بلند ہے. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں ایک طمع ہے کہ تو حشر کے دن مجھے معاف کر دے گا. یہ شان ابراہیم ہے، شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے سورہ الفتح سورۃ نمبر 48 آیت نمبر 1 اور 2. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. محبوب آپ کی تو شان ہی بلند ہے، جو آپ کے دامن سے لگ گئے ہم آپ کے صدقہ سے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اعلان کرتا ہے سورہ شعراء سورۃ نمبر 26 آیت نمبر 87. حضرت ابراہیم کہتے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون. مولا حشر کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے شرمندہ نہ کرنا. ابراہیم کہتے ہیں مجھے شرمندہ نہ کرنا. جب باری آئی آمنہ کے لال کی، اللہ فرماتا ہے سورہ تحریم سورۃ نمبر 66 آیت نمبر 8. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. محبوب آپ کی
तो शान ही बहुत बुलंद है जिनके गले में। और फिर एक और मंजर भी सुनिए, अल्लाह की मोहब्बत अपने हबीब से कैसी है। मोहब्बत में बंदा यही कहता है ना, जब किसी से ताल्लुक उस्तवार होता है तो बंदा ये कह देता है जी, मुझे अपने दोस्त को कहता है जी आपकी गुफ्तगू का अंदाज अच्छा लगता है, आपकी निशिस्त व बर्खास्त अच्छी लगती है, आपका लिबास अच्छा लगता है, आपका चेहरा अच्छा लगता है। दोस्त जब दोस्तों से बात करते हैं तो यही कहते हैं जी, दोस्ती में मोहब्बत में यही कहते हैं कि मुझे आपकी चेहरा, आपके हाथ, आपकी गुफ्तगू, आपके बाल, आपकी आंखें, आपके नाक, आपकी निशिस्त, आपकी बर्खास्त ये अच्छी लगती है। कभी कोई दोस्त ये नहीं कहता मेरा दोस्त तेरे पाँव मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। कभी आपने सुना कोई इंसान ये बात करता हो कि मेरे दोस्त तेरे पाँव मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं? यही कहेंगे जी वेस्टकोट अच्छी है, टोपी अच्छी है, चश्मा अच्छा है, चेहरा अच्छा है। कभी कोई दोस्त अपने दोस्त का जिक्र करते हुए पाँव की बात नहीं करता, मेरे दोस्त तेरे पाँव बड़े अच्छे हैं। पर रब अपने हबीब का जिक्र करते हुए फरमाता है, सूरह बलद सूरत नंबर 90 आयत नंबर 1 और 2, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब, हम मक्का और मदीना की कसम खा रहे हैं, हालांकि कसम खाने से बेनियाज हैं। मौला क्यों? फरमाया मक्का और मदीना ने मेरे महबूब मोहम्मद के कदमों को चूमा है। और ये बात भी पल्ले बांध लें कि ईमान काबा में नहीं है। बोलिए ईमान, ईमान कुरान के सिपारों में भी नहीं है, ईमान हुजूर के कदमों में है। बोलिए ईमान कहाँ है? हुजूर के। सब बोले ईमान कहाँ है? आप कहेंगे बड़ी जज्बाती बात कर दी। मैंने अपनी गुफ्तगू के दौरान ज्यादा कुरान पढ़ा। मुझे कलाम इकबाल बहुत याद है। मैं इकबाल सोसाइटी पंजाब का रुकन हूँ। पढ़ने को मैं हर 2 मिनट के बाद कलाम पढ़ सकता हूँ और इसके साथ रेलेवेंट होगा, लेकिन मैं इरादतन नहीं पढ़ता। मुझे सरकार का कलाम बहुत याद है, नहीं पढ़ता मैं कोशिश करता हूँ कि हमारी बुनियाद कुरान है, हमारी बुनियाद हदीस है। मैंने गुज़श्ता 1 साल से कुरान की तफसीर कुरान से शुरू की हुई है कि कुरान मजीद में एक ही आयत के जो मज़ामीन हैं, एक ही तरह के मज़ामीन किन किन आयात में हैं, हमने इस मज़मून को शुरू किया हुआ। और कुरान तो फिर है ही सरकार की नात। सोचा कि जरा देखिए कुरान में क्या है, देखा तो हर लफ्ज़ मोहम्मद की सना है। ये मौलाना कौसर नियाज़ी का शेर है। ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा शान नबी विच आइयां, आमा लोका खबर न काई खासा रमजान पाइयां। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ईमान काबा में नहीं, ईमान कुरान के सिपारों में नहीं, ईमान हुजूर के कदमों में है। आप कहेंगे इस पर दलील क्या है? तो आओ फिर मैं आपको कुरान के दामन में लेकर चलूं। आप लोगों ने जिन ने मदीना पाक की ज़ियारत की है, मस्जिद अल किबलतैन को अपनी आंखों के सामने लाएं। मस्जिद अल किबलतैन अपोजिट डायरेक्शन पर किबला है, एक उधर एक इधर, अपोजिट डायरेक्शन पर किबला है। हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, हालत नमाज में ख्याल आया मौला हमारा किबला बदल जाए। नमाज के अंदर इमाम जब टाइम चेंज करता है तो एक दिन पहले ऐलान करता है जी फलां नमाज फलां वक्त पर पढ़ेंगे, वरना ये कमेटियां बड़ी तकड़ी होती हैं। कोई इमाम अगर अपनी पावर शो करे तो ये फौरन परवाना थमा देती हैं हाथ में। इमाम एक दिन पहले टाइम चेंज करता है कि फलां नमाज हम फलां वक्त पर पढ़ेंगे। यहाँ टाइम चेंज नहीं हो रहा, यहाँ किबला की डायरेक्शन चेंज हो रही है। मौला तूने किबला ही बदलना है तो ये फरमा दे महबूब ये नमाज पढ़ लो, अगली नमाज में किबला बदल लेना। बात तो फिर भी पूरी थी। फरमाया हालत नमाज में रुख को फेर लो, हालत नमाज में रुख को फेर लो। क्यों मौला? अल्लाह फरमाता है सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 143, लेनालम
من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ. ہاں آپ رخ کو پھیر لو. مولانا مودودی ترجمہ کرتے ہوئے غلطی کر گئے. انہوں نے ترجمہ کیا تاکہ ہم جانیں. اس کا مطلب ہے کہ رب پہلے نہیں جانتا تھا. اعلیٰ حضرت اللہ ان کے مدار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آپ نے ترجمہ کیا لنعلم اے لنرا، تاکہ ہم دیکھیں کہ تیرے غلام قبلہ کی طرف جاتے ہیں یا تیرے قدموں کی طرف جاتے ہیں. ایمان حضور کے قدموں میں ہے. آؤ ان قدموں سے لپٹ جاؤ اور حضور جانے جانا سے محبت کرو. اور محبت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھا کرو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سلام پڑھا کرو. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کبھی کھڑی شریف آ کر سلام پڑھیں. مجھے ڈی آئی جی میرپور نے ایک دن فون کیا. میں کہا میں نے سیڑھیوں کے نیچے سلام پڑھا ہے. مزہ اس بات کا تھا کہ کچھ معذور لوگ وہ بھی جھوم جھوم کر سلام پڑھ رہے ہیں. تو سلام کثرت سے پڑھا کرو. جہاں بھی آپ جمعہ پڑھیں سلام پڑھ کر جایا کریں. سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سلام پڑھیں. اللہ بھی اپنے حبیب پر سلام بھیج رہا ہے اس وقت بھی. سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 56. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اس وقت بھی اپنے نبی پر درود بھیجا ہے. اس وقت بھی درود بھیج رہا ہے. تو آپ بھی کثرت سے سلام پڑھیں. فائدہ کیا ہوگا؟ حشر کا دن ہوگا. حضور اپنے مزار سے باہر آئیں گے. 70,000 فرشتے حضور کے ساتھ ہوں گے. اذا انشقت عنہ الارض خرج 70,000 من الملائکۃ یوقرونہ. 70,000 فرشتے حضور کے ساتھ ہوں گے. حضور سواری پر جلوہ گر ہوں گے. حضور کا شان دیکھ کر آل ایمان کے لبوں پر ایک ترانہ ہوگا. کون سا ترانہ؟ لبیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور یا نبی سلام علیک. قرآن کہتا ہے دائیں طرف جنتی ہوں گے، بائیں طرف جہنمی ہوں گے. جنتیوں کی پہچان کیا ہوگی؟ جنتی سورہ واقعہ سورۃ نمبر 56 آیت نمبر 92 فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. جنتی لوگ حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھ رہے ہوں گے. تو جہنمی حضور کا بانگ پن دیکھیں گے، حضور کا شان دیکھیں گے، حضور کا وقار دیکھیں گے، حضور کی سطوت دیکھیں گے، حضور کی عزت و شان کو دیکھیں گے. ان کے دل میں شوق کی چنگاریاں بڑھیں گی کہ کاش ہم بھی سلام پڑھیں. حکم ہوگا آج صرف وہی سلام پڑھے گا جو دنیا میں میرے محبوب محمد کی بارگاہ میں سلام پڑھا کرتا. کثرت سے حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھا کریں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اور ساتھ ساتھ حضور کا میلاد منائیں اور حضور کی سیرت کو اپنائیں. زبانوں میں مٹھاس لائیں. یہ کیسا عجیب تماشا آ گیا جناب. لوگ چراغاں کرتے ہوئے لڑ پڑتے ہیں نوجوان. یہ اخبار میں خبر پڑھی میں نے کہ کسی جگہ پر نوجوان چراغاں کرتے کرتے آپس میں لڑ پڑے. اس نبی کے میلاد کی سیلیبریشن کے لیے آپ چراغاں کر رہے ہیں جس نے ٹوٹے ہوئے کو جوڑا تھا، اور آپ اس کے میلاد کی خوشی میں لڑ رہے ہیں. تو زبانوں میں مٹھاس لائیں، آنکھوں میں حیا کا نور لائیں، والدین کا احترام کریں، راستوں کے حقوق کا خیال رکھیں، پڑوسی کا خیال رکھیں، اپنے بچوں سے پیار کریں. بچوں سے حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور آ رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے پکارا. وہ کہتے ہیں حسبت انہ من عرس، میں گمان کرتا ہوں حضور شادی سے واپس آ رہے تھے. تو بچوں نے پکارا تو رسول پاک ٹھہر گئے. ایک ایک بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ. بچوں سے پیار کریں، اپنی شریکہ حیات سے اچھا سلوک رکھیں. دیہاتوں میں لوگ خواتین کو بہت مارتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے مرد ہیں. یہ سب سے بڑی جہالت ہے. ہمارے نبی اپنی ازواج سے کتنا حسن سلوک فرماتے. سیدہ خدیجہ بیمار ہوئی، سیدہ فاطمہ کو بھیجا، بیٹی جاؤ
اپنے والد گرامی سے چادر لے کر آؤ۔ حضور نے ان کو چادر دی، حضور خود بھی پیچھے پیچھے آئے، کہا خدیجہ آپ نے چادر مانگی ہے، ماجرا کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جسم تپ رہا ہے، لگتا ہے شاید میں دنیا چھوڑ کر چلی جاؤں، خواہش یہ ہے کہ آپ کی چادر میں مجھے کفن دیا جائے۔ رسول اللہ کی آنکھ سے آنسو نکلے، فرمایا خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، خدا کی قسم تو محمد کے جسم کا چمڑا مانگتی محمد تجھے وہ بھی عطا کر دے۔ تو یہ رویے بدلیں، اپنی سوچ بدلیں، اپنے خیالات بدلیں، سیرت طیبہ کو اپنائیں، یہ عہد کر کے اٹھیں کہ عدم موجودگی میں ہر ایک کے لیے جذبات خیر رکھیں گے، کلمۃ الخیر ہر ایک کے لیے کہیں گے۔ یکا یک تو تبدیلی نہیں آ سکتی، تو کم از کم ایک ایک محفل میں جا کر ایک ایک گناہ سے بچنے کی کوشش کیا کریں۔ اگر کوئی بندہ 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا چلو ایک پڑھے، ممکن ہے اسے ایک کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ 5 پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں تاکہ معاشرہ بدلے۔ میں سچی بات ہے، بناؤ سنگھار سے بالا تر ہو کر، لفظی در و بست سے بالا تر ہو کر، علامہ صاحب کو جو اس مسجد کے امام ہیں، ان کو، ان کے مقتدیوں کو، آج کے پروگرام کے منتظمہ کو، اس مسجد کی انتظامیہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ میں کوئی روایتی خطیب تو ہوں نہیں ہوں کہ لوگ میری تقریر کو بڑے واہ واہ کے ساتھ سنیں گے، میں اس لیے کا اعتراف کر لیتا ہوں پہلے، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہر ایک کی آنکھیں چمک رہی تھی باہر تک، اور ہر ایک نے بڑی توجہ سے میری باتیں سنی۔ جب محفل میں اس طرح کی کیف جاری ہو جائے تو وہ محفل مقبول محفل ہوتی ہے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کدیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیاباں میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، مصوى اللہ آگ ہے تکبیر تیری، ہو اگر تو مسلمان تو تدبیر ہے تقدیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے ہیں۔ اور اب آپ سب نے مل کر استغاثہ بحضور سرور کونین پیش کرنا ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے، اچھی آواز سے میرے گھر میں بھی ہو جائے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، میرے گھر میں بھی ہو جائے، میرے گھر میں بھی ہو جائے۔ دانائے راز اقبال نے کہا تھا دین او آئین او تفسیر کل در جبین او خط تقدیر کل، کہ ہماری تقدیر واشنگٹن اور لندن میں نہیں، ہماری تقدیر اللہ نے مصطفیٰ کی پیشانی میں لکھی ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا۔